الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورۃ التوبہ کی آخری آیت کریمہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کے متعلق کچھ باتیں بیان ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اگر یہ آپ کی دعوت کے جواب میں اگر آپ کا ساتھ نہیں دیتے، دعوت کو قبول نہیں کرتے، روح گردانی کرتے ہیں، اس موقع پر آپ حسبی اللہ کہ آپ یہ کلمات کہیں کہ حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس کے ضمن میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کے متعلق بھی بتلایا، زمینوں کے متعلق بھی بتلایا، اور ساتویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے، اللہ کے عرش کے متعلق بھی بتلایا۔ لیکن وہ عرش اللہ کا کتنا بڑا ہے اس کے متعلق نہ تو سرکار نے بتلایا اور نہ ہی حضرات صحابہ کرام میں سے کسی نے بتلایا، بلکہ تمام صحابہ جو یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تفسیر یا ان کے اقوال کو نقل کرنے والے ہیں، ان سب نے کہا کہ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے اس کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو تعلیم ارشاد فرمائی ہے اس کے اندر فرمایا گیا کہ جو کوئی بندہ صبح اور شام 7 مرتبہ یہ کلمہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھے گا، 7 مرتبہ صبح پڑھے گا، 7 مرتبہ شام کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات دے گا۔ اور اس کی وجہ آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی کہ جو بندہ صبح اور شام مسلسل یہ کلمات کہتا ہے تو اس کے آخر میں کہتا ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہ میرا بھروسہ جس ذات پر ہے وہ عرش عظیم کا بھی رب ہے۔ تو جب کوئی انسان عرش عظیم کی پیمائش نہیں کر سکتا تو وہ اللہ کی ذات کی بڑائی کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اگر کسی بندے کی زبان پر یہ کلمات ہوں گے تو روز مرہ ان کلمات کی ادائیگی کی وجہ سے اس بندے کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا، اور پھر کل قیامت والے دن جب وہ اللہ میاں کی بارگاہ میں پہنچے گا جہاں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، اس موقع پر جب اسے مدد کی، رحمت کی ضرورت ہوگی تو یہ کلمات جو دنیا میں کہے دے پیغمبر کے فرمان کے مطابق، کل حشر کے اندر جو سختی کا معاملہ ہوگا اس سے اللہ کی ذات اس بندے کو بچا لے گی۔ حسبی اللہ پڑھیے، یاد ہو جائے گا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ 7 مرتبہ صبح پڑھ لیں اور 7 مرتبہ شام کو پڑھ لیں، اس بھروسے اور یقین کے ساتھ کہ ان کلمات کی ادائیگی پر اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گیا اور مجھے اللہ دنیا کے غموں سے بھی بچائے گا اور آخرت کے غموں سے بھی بچائے گا۔ ابھی جو آپ کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی، یہ قرآن کریم کے 4 سپارے کے اندر سورہ آل عمران نامی ایک سورت موجود ہے، اور اس سورت کے اندر آیت نمبر 194 194 ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، یہ قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے، لیکن اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک دعا سکھلائی ہے کہ ایمان والے ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگے۔ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے
کہ ایمان والوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اللہ میاں کی طرف سے کہ یوں دعا مانگو، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے اللہ آپ نے اپنے رسولوں سے جن جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما دیجیے۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے اللہ آپ نے اپنے رسولوں سے جن جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے آپ وہ چیزیں ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اس دعا کا پہلا جملہ اور دوسرا جملہ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لیجیے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لیجیے۔ ایک دنیاوی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے۔ رسوائی یا ذلت اس جہاں میں ہو تو بھی بری اور اس جہاں کے اندر ہو تو بہت بری۔ اس جہاں کے اندر اللہ نہ کرے اگر کسی کو رسوائی کا یا ذلت کا سامنا کرنا پڑ جائے ایک حد تک ہے، یعنی جب تک وہ انسان زندہ ہے رسوائی یا ذلت اس کا پیچھا کرتی ہے، لیکن اللہ نہ کرے کل قیامت والے دن اگر کسی بندے کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جائے یا ذلت اگر کسی بندے کا مقدر ہو جائے تو آپ اور میں جانتے ہیں کہ نہ تو آخرت کی زندگی ختم ہونے والی اور نہ ہی وہاں کی رسوائی اور ذلت ختم ہونے والی۔ اس بنیاد پر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو یہ کلمات تلقین کیے گئے۔ ان الفاظ کے ذریعے سے دعا مانگو کہ خدایا تو ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لیجئے۔ آپ 19واں سپارہ کھولیں تو سورۃ الشعراء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ملتا ہے۔ حالانکہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں، کہ جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، بہت بڑے ہیں، ٹھیک ہے، جد الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے، جد الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس جب تشریف لائے تو جن جن حضرات انبیاء کرام سے سرکار کی آسمانوں پر ملاقاتیں ہوئیں ان کے چہرے کے متعلق بتلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکل و صورت کے اعتبار سے عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ کے شکل کے مشابہ ہے، اس طریقے سے بتلایا۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق بتلایا، حضرت موسیٰ کے متعلق بتلایا، دیگر چیزوں کا ذکر کیا، اور وہیں پر سرکار نے فرمایا حضرت ابراہیم کو میں نے دیکھا بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور ان کی شکل و صورت میرے طرح تھی۔ شکل و صورت کیا تھی؟ میری طرح تھی۔ تو ایک تو بہت بڑے پیغمبر ہیں، پھر اللہ کے محبوب کا ان کی ہم شکل ہونا یہ اس بات کی علامت ہے اللہ کے ہم بہت بڑا مقام۔ لیکن ان کی دعائیں اگر ہم پڑھیں قرآن میں کیا ہے؟ رب حب لی حکما، اے اللہ مجھے حکمت اور دانائی عطا فرما دیجئے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دیجئے، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرے دنیا سے جانے کے بعد جو بعد میں لوگ آئیں گے ان کی زبانوں پر میرا ذکر خیر فرما دیجئے، وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، مجھے جنت یعنی ایسے باغات کا وارث بنا دیجئے جو نعمتوں والا ہے، وَغْفِرْ لِأَبِي، اور میرے والد صاحب کو بھی معاف فرما دیجئے، انہو کان من الضالین، کہ وہ گمراہوں میں سے ہیں۔ اور اگلا لفظ کیا کہا؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ جس دن لوگوں کو زندہ کیا جائے گا اس دن کی رسوائی سے مجھے بچا لیجئے، کیونکہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن ہوگا جس دن نہ تو مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد کام آئے گی۔ تو حضرت ابراہیم کی بھی یہی دعا ہے جو قرآن نے نقل کی ہے، اور چوتھے سپارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو بھی اس دعا کو پڑھنے کا کہا ہے تاکہ کل قیامت والے دن کی رسوائی سے اور ذلت سے انسان بچ جائے۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، اگر اس دعا کو یاد کر لیا جائے، وقت قبولیت کا ہو کسی وقت میں بھی اور دعا قبول ہو جائے تو پھر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ کس وقت ہوتی ہے اس کا کوئی ٹائم فریم شریعت نے نہیں دیا، اس وقت دعا مانگو تو قبول ہوگی۔ روز مرہ کی بنیاد پر بے شمار مواقع پر قبولیت کے لمحات ہیں، لیکن لازمی نہیں ہے کہ میں اور آپ ان لمحات کو پا سکیں۔ مثال کے طور پر سرکار نے فرمایا کہ جمعے کے پورے دن کے اندر
ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے انسان جو بھی دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے اس کے بارے میں سرکار نے نہیں بتلایا۔ اس قسم کی دعائیں جو سرکار سے منقول ہیں یہ قرآنی دعائیں ہیں، ان کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر انسان مستقل عادت بنا لے، یاد کر لے اور کسی وقت خدا کی رحمت متوجہ ہو تو پڑھتے کے ساتھ ہی قبولیت، اور جب اللہ ایک مرتبہ قبول کر لیتا ہے اس کے بعد اللہ کی ذات اس کو مردود نہیں کر دی۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ کی رحمت کے سائے کے اندر ہی جو بندہ جائے گا وہ کل قیامت والے دن کی رسوائی سے بچ پائے گا۔ اللہ کی پوری رحمت نہ بھی ملے، اللہ کی رحمت کا ایک ذرہ، یہ ایک چھینٹ بھی اگر ہمارا مقدر بن گئی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اللہ نہ کرے اگر ہمارے حق میں یہ دعا قبول نہ ہوئی اور اللہ کی رحمت ہماری جانب متوجہ نہ ہوئی تو کل قیامت والے دن کی ہولناکی اتنی خطرناک ہوگی کہ اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اماں فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا کہ کل قیامت کا دن وہ ایسا ہولناک منظر ہوگا، لوگوں کو اس حال میں لایا جائے گا ان کے بدن پر لباس نہیں ہوگا، ان کے بدن پر لباس نہیں ہوگا۔ اب تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں، اگر خالی ہمارا لیاری تیسر ڈاؤن اگر وہاں 35 کے گراؤنڈ میں جمع ہو جائے، خالی پورا لیاری نہیں، اگر صرف 35 والے 36 والے جمع ہو جائے، ان کو دیکھ کر ہماری بانچیں کھل جائیں گی، یار کتنا بڑا مجمع ہے۔ پھر ہم کراچی اجتماع کو دیکھتے ہیں، 5 لاکھ 10 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، ہم اوپر روڈ پر کھڑے ہو کر جب نیچے دیکھتے ہیں کہ سر ہی سر نظر آتے ہیں تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ پھر ہم رائے کا اجتماع دیکھتے ہیں، پھر ہم حج کے موقع پر عرفات کے میدان کا نقشہ دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو تصور کیجئے وہ مجمع کتنا بڑا ہوگا کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان اس میدان کے اندر جمع ہوگا، اور سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ بغیر لباس کے ہوں گے۔ تو چونکہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ شرم و حیا کی پے کر دی، فوراً کا سرکار اگر سارے بغیر لباس کے ہوں گے تو شرم نہیں آئے گی، شرم نہیں آئے گی۔ اب ظاہر ہے آج باوجود ہے کہ بے حیائی کا عالم ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر کسی بندے کا لباس اتر جائے تو جان بوجھ کر کوئی بھی اس کی طرف نظر نہیں کرتا، باوجود ہے کہ بے حیائی کا دور ہے۔ تو وہ زمانہ تو وہ تھا، تو سرکار نے کیا فرمایا، نہ عائشہ نہ وہ وقت اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ کسی بندے کو بھی اپنے سوا کسی اور کی فکر نہیں ہوگی، ہر بندہ اپنے اپنے فکر کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایک بات، دوسری بات سرکار نے یہ فرمائی کہ بھیا وہ جو قیامت کا دن ہوگا اس دن لوگ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، لوگ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اب جب کسی انسان کو پسینہ آ رہا ہو تو پسینے کی وجہ سے انسان کی توجہ بٹتی نہیں ہے، اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے، اور وہ جو پسینہ ہوگا وہ پسینہ اس پسینے کی طرح نہیں ہے کہ یہ میں نے پسینے کو صاف کر دیا صاف ہو گیا۔ اس پسینے کے متعلق سرکار کا فرمان وہ پسینہ لگام کی طرح ہوگا، جیسے رسی ہوتی ہے نا، تو رسی اگر کسی کو باندھ دی جائے تو بندہ جکڑا جاتا ہے، وہ پسینہ ایسا ہوگا، وہ پسینہ لگام کی طرح ہوگا اور اس پسینے کے اندر بندہ جکڑا جائے گا۔ اب ایک بندہ جکڑا ہوا ہے تو مجھے بتائیے اس کی توجہ دائیں بائیں جائے گی؟ پھر سرکار نے فرمایا کہ وہاں پر جو پسینہ لوگوں کو آئے گا ان کی بداعمالیوں کی مناسبت سے آئے گا، جو جتنا بڑا گناہگار ہوگا اتنا ہی زیادہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا۔ چنانچہ فرمایا کسی کا پسینہ ناف تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا سینے تک ہوگا، کسی کا حلق تک ہوگا، اور بعض اللہ معاف فرمائے وہ بدبخت بھی ہوں گے ان کا پسینہ کانوں تک ہوگا۔ اب جب کانوں تک پسینہ ہے اور پھر وہ پسینہ بھی لگام کی طرح ہے تو بتلائیے کوئی انسان کسی اور کو دیکھ سکے گا؟ اور ایک روایت میں آتا ہے اتنا پسینہ نکلے گا کہ 70 ہاتھ زمین کی تہ تک وہ پسینہ پہنچ جائے گا۔ 70 ہاتھ، کتنا؟ 70 ہاتھ۔ میں اور آپ 100 ٹینکر بھی خالی کریں نا، 70 ہاتھ نیچے نہیں جائے گا پانی، اتنا پسینہ آئے گا کہ وہ پسینہ بہے گا اور وہ زمین کے اندر 70 ہاتھ تک جائے گا۔ یہ کیفیت ہوگی۔ اس کیفیت کی وجہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن یہ جو سورج ہے، یہ سورج 1 میل کی مسافت پر آ جائے گا۔ فی الوقت یہ جو سورج ہمیں نظر آتا ہے یہ ہم سے تقریباً 1 کروڑ یا 13 کروڑ کے لگ بھگ میل کے مسافت پر ہے، دوری پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کی سائز کی بات کرتے ہیں سورج کی، تو جتنی ہماری دنیا ہے اس دنیا کے مقابلے میں 150 گنا یہ سورج ہم سے بڑا ہے، لیکن ہم سے چونکہ دور بہت ہے اس بنیاد پر ہم سورج کو چھوٹا سمجھتے ہیں، جبکہ جس دنیا میں میں اور آپ رہتے ہیں اس سے یہ 150 گنا بڑا ہے، 150 گنا بڑا ہے۔ اب یہ جو سورج ہے نا، سورج کل قیامت والے دن اللہ اس کو بے نور کر دے گا۔ فی الوقت جو سورج کی پوزیشن ہے وہ اگر میں اور آپ کراچی میں رہتے ہیں 48 درجہ حرارت پر جب اس کی گرمی پہنچ جاتی ہے ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، دم گھٹتا ہے۔ جب 51-50 پر پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں ہماری لاشیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ کتنا دور ہے وہاں سے یہ تپش کو پھینک رہا ہے، تپش کو پھینک رہا ہے۔ عرب ممالک کے اندر بسا اوقات جب یہ 60 سے 65 ڈگری پر پہنچتا ہے اس قدر گرمی ہوتی ہے کہ کھڑے درختوں کو جلا دیتا ہے، اس قدر گرمی ہے۔ اب ڈگری سینٹی گریڈ کو عام فہم انداز میں اگر ہم سمجھنا چاہیں، گھر پر ہم چائے بناتے ہیں تو پانی ہم نے رکھا اور نیچے چولہا جلا دیا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پانی ابلنے لگتا ہے۔ پانی کب ابلتا ہے؟ جب نیچے والی تپش 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر جا کر پہنچ جاتی ہے۔ جو 100 ڈگری تک نیچے والی تپش پہنچتی ہے پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے، پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ 100 سینٹی گریڈ پر پہنچتا ہے تو پانی ابلتا ہے، اس ابلتے ہوئے پانی کے اندر ہم 1 منٹ کے لیے بھی اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ تو موٹی سی بات ہے مصطفیٰ برکی صاحب، موٹی سی ہے نا۔ اب یہ جو اوپر سورج موجود ہے اس سورج کے متعلق جدید سائنسدانوں کا کہنا ہے اس سورج کے قریب میں جو درجہ حرارت بنتا ہے وہ 7000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے؟ 7000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ 48 پر ہماری جان نکل جاتی ہے، 100 پر ہم انگلی نہیں لگا سکتے، تو تصور کیجئے کہ 7000 پر ہمارا کیا حال ہوگا۔ اور پھر سائنسدان کہتے ہیں یہ سورج کی باہر والی جو سطح ہے اس کا درجہ حرارت اتنا ہوتا ہے، اور جو سورج کی ٹکیا کے اندر والا معاملہ ہے وہ 14 ملین ڈگری پر پہنچ جاتا ہے۔ 1 ملین کتنے کا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ کا۔ 1 ملین کتنے کا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ کا۔ تو اندر والی جو کیفیت ہے وہ باہر کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، اور وہ سورج کتنا قریب ہوگا ہم سے؟ 1 میل کی مسافت پر ہوگا، ٹھیک ہے، 1 میل کی مسافت پر ہوگا۔ موجودہ زمانے کی جدید سائنس کہتی ہے اگر آپ سورج کے قریب چلے جائیں، بھلے کوئی بڑے سے بڑا پہاڑ لے کر چلے جائیں، تو سورج کے اندر اتنی تپش ہے اپنے سامنے کسی ٹھوس چیز کو یا بہنے والی چیز کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کرتی۔ پہاڑ کو لے کر جاؤ گے گرمی کی شدت پر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پانی لے کر جاؤ گے تو سیکنڈ کے اندر وہ اس کی تپش اس کو بخارات گیس بنا کر ہوا کے اندر اڑا دے گی۔ نیازی صاحب غلط بات تو نہیں کی میں نے؟ ٹھیک ہے، اگلی بات سمجھنے کے لیے مصطفیٰ طبیعت بحال ہے جی۔ اگلی بات، یہ اونچی باتیں نہیں ہے سر، یہ ضروری ہے مثالیں دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے بڑوں نے اس کو ایک اور آسان انداز میں سمجھایا کہ مثال کے طور پر زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے 500 سال کا۔ زمین اور آسمان کی درمیانی مسافت کو کر دو ختم، ٹھیک ہے، آسمان آگے نیچے۔ اب آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو گئے تو گویا کہ آپ زمین اور آسمان کے درمیان کھڑے ہو گئے، اتنا فاصلہ ہو گیا سورج کا زمین سے دوری کا۔ اب نیچے آپ پل بنا لیں برف کا، پل بنا لیں برف کا، کتنا؟ 2 میل چوڑا پل بنا لیں، 2 میل چوڑا پل بنا لیں، درمیانی فاصلے کو ختم کر کے وہ برف والا پل جب سورج کی گرمی کے سامنے آئے گا 1 سیکنڈ کے اندر
اس کی گرمی اس برف کو پانی کے اندر تبدیل کر دے گی 1 سیکنڈ کے اندر. اگلے سیکنڈ کے اندر اس کی تپش اس کو بخارات اور گیس بنا کر ہوا کے اندر اڑا دے گی. تو جب اتنی مضبوط چیزیں وہاں پر ہوں گی تو وہاں پر میں بھی کھڑا ہوں گا اور آپ بھی کھڑے ہوں گے اور 1 میل کی مسافت پر ہوگا. اس موقع پر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اگر خدا کی رحمت نہ ہوئی تو ہمارا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا. آ رہی ہے یہ دعا کیا سکھلائے گی؟ ولا تخزن. اب ظاہر اللہ نہ کرے ہم ننگے بھی ہوں بغیر لباس کے, ہم پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے بھی ہوں, پریشانی کے عالم میں ہو, رسوائی ہے کہ نہیں؟ رسوائی ہے کہ نہیں؟ اس حالت کے اندر اب اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ ہاں بھائی پوری کی پوری زمین کو اللہ 1 مٹھی میں لے لے گا. سر صدارت پوری زمین کو کیا کرے گا اللہ کی ذات؟ 1 مٹھی میں لے لے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سارے کے سارے آسمانوں کو اللہ 1 مٹھی میں لے لے گا. اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ 1 ہاتھ میں آ گئی زمین, 1 میں آ گئی آسمان, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی کون ہے آج کس کی بادشاہت ہے؟ ظاہر کوئی بھی نہیں بولے گا. پھر خود ہی اللہ جواب دیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی. پھر اللہ پوچھیں گے این المتکبرون این الجبارون وغیرہ وغیرہ. خاموشی ہو جائے گی. اب اس کے بعد اعلان ہوگا کیا؟ اب اعلان ہوگا ہاں بھائی ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا. کتابوں کے اندر آتا ہے وہ ایسا موقع ہوگا کہ باپ کا بیٹے پر حق ہوگا تو وہ باپ اپنے بیٹے سے بھی حق لینے کے لیے پہنچ جائے گا. بیٹے کا باپ پر حق ہوگا, بیٹا چلا جائے گا. میاں بیوی ماں بیٹی کوئی رشتہ اس موقع پر کام نہیں آئے گا. ہر بندہ وہاں پر حق لینے کے لیے پہنچ جائے گا کہ آج میری جان بچ جائے. یہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس نفسا نفسی کے عالم کے اندر بھی میدان محشر کے اندر موجود لوگ دیکھیں گے اللہ کے عرش کو, اور کچھ شہزادوں کو دیکھیں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہوں گے اور وہ آرام کے ساتھ تسلی کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہوں گے. تو محشر کے لوگ پریشان ہو جائیں گے, ہم کس مصیبت میں پھنسے اور یہ وہاں پر مزے کر رہے ہیں. تو اللہ کے عرش کا سایہ کسے نصیب ہوگا؟ احادیث مبارکہ کے اندر اس کے ضمن میں تقریباً 40 افراد کا تذکرہ ملتا ہے کہ کل قیامت والے دن اس ہولناکی کے مواقع پر جو چند لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا وہ 40 قسم کے افراد ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 40 قسم کے افراد ہوں گے. ان میں سے ایک کو میں آج ذکر کر دیتا ہوں انشاءاللہ, باقی کو آگے ذکر کیا جائے گا. چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ لوگ دیکھیں گے اللہ کے عرش کے نیچے دسترخوان سجا ہوگا اور طرح طرح کے کھانے لگے ہوں گے, اور جو وہاں پر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہوں گے بڑے مزے کے ساتھ مرغ مسلم کھا رہے ہوں گے. تو یہ محشر کے لوگ فرشتوں سے کہیں گے ہم کس عذاب اور تکلیف عذاب اور تکلیف کے اندر ہے اور ابھی تک حساب کتاب میں پھنسے. یہ کون ہے شہزادے کہ جو اتنے موڈ کے اندر مزے کے اندر ہے؟ تو فرشتے انہیں بتلائیں گے یہ دنیا کے اندر روزے رکھنے والے لوگ ہیں. کون ہے؟ جب تم روزے کھاتے تھے یہ روزے رکھتے تھے. جب تم روزے کھاتے تھے یا روزے رکھتے تھے اس موقع پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان کا روزہ یعنی کھانا پینا اور جنسی خواہشات کو اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑنا وہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا. آج کے دن جب ساری مخلوق پریشانی کے اندر ہے اللہ نے ان کے لیے الگ سے اعزاز اور اکرام کا انتظام کر رکھا ہے. اب حدیث پاک کے اندر مطلقاً آیا ہے کیا؟ روزے دار. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ وہ رمضان کا روزے دار ہو, نہیں, مطلقاً فرمایا گیا. اب روزے دار ہے وہ نفلی روزہ رکھے یا وہ فرض کا روزہ رکھے. جب سرکار نے مطلقاً کہا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اگر میں اور آپ بھی روزوں کی عادت بنا لیں تو کل قیامت والے دن جب ہم اللہ کے عرش کے سائے کے محتاج ہوں گے یہ روزہ ہمارے کام آ جائے گا. یہ روزہ کیا ہو جائے گا؟ تو شوال کا مہینہ چل رہا ہے تو اس کے اندر بھی 6 روزے رکھنے ہیں کہ نہیں رکھنے بھیا؟ نفلی روزے ہیں نا. یہ نفلی روزوں کا بھی اگر اہتمام ہو, پیچھے والے جو 30 روزے رکھے وہ کوئی کمال نہیں تھا, وہ تو فرض تھا, اس کے علاوہ تو چھوٹ ہی کوئی نہیں تھی.
اس کے علاوہ سال بھر کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں یا جن کی ترغیب دی جاتی ہے وہ نفلی روزے ہیں، اور اللہ کی نظر نوافل پر ہوتی ہے کہ نفلی کام کرنے والا بندہ اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اظہار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 6 روزے ہیں۔ پیر اور جمعرات کا سرکار روزہ رکھا کرتے تھے۔ 13، 14، 15 اسلامی تاریخ کے اعتبار سے سرکار روزے رکھا کرتے تھے۔ اگر میں اور آپ اس فضیلت کو سامنے رکھ کر اگر آج سے روزوں کی نیت کر لیں اور کوشش کر لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کل قیامت والے دن جہاں سارے لوگ نفسا نفسی کے اندر پھنسے ہوئے ہوں گے، انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ حاری سمجھ شریفہ میں اس کے علاوہ چارہ کار کوئی نہیں، وہاں کوئی دیوار نہیں ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی سائبان نہیں ہوگا۔ واحد سایہ اگر ہوگا تو اللہ کے عرش کا ہوگا، اور اللہ کے عرش کے سائے میں صرف وہی لوگ بیٹھ سکیں گے جن کو سرکار نے بیان کیا۔ ایک کا ذکر آج میں نے آپ کے سامنے کر دیا، جو باقی احباب ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک توفیق عمل